السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی امام کسی مقتدی کو حق بات کہہ دے اور وہ کڑوی ہو تو وہ اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اس کے باپ کو اس کے سامنے کچھ کہہ دے تو اور زیادہ خفا ہو جاتا ہے، برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اس امام کی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات، ارے صحیح سے چہرہ بھی نہیں ملاتا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو یار تیرے باپ کی اتنی عزت اور رسول پاک کی کوئی عزت نہیں؟ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو کچھ کہہ دیا جائے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لوگ کہ جو رسول پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، توہین کرنے والوں کے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں، اگر کوئی خود توہین نہ کرتا ہو اور توہین کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہو، توہین کرنے والوں کی طرف مائل ہو، توہین کرنے والوں کی طرف جو ہے وہ اپنی محبت رکھتا ہو، تو ایسے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی نماز کو بچاؤ، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ سمجھے؟ جب تم اپنے باپ کو برا کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو رسول پاک کو برا کہنے والوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لیتے ہو؟ یا پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لیتے ہو جو رسول پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہوں، ان کا ساتھ دیتے ہوں؟ خیر، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے آپ بات کو سوچو سمجھو۔ جب ہم اپنے لیے کوئی بات امام سے غلط سن لیتے ہیں، سخت سن لیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کسی کے بھی پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ ایک نمبر کا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور یہ سفید جھوٹ ہے۔ نماز صرف مسلمان کے پیچھے ہوگی، کسی بد مذہب، کسی گمراہ، کسی کافر، کسی بددین کے پیچھے، کسی گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کو جو ہے بچاؤ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان۔ بھائی جان میں حضرت اکرم بول رہا ہوں۔ ہاں پہچان لیا اکرم بھائی جی۔ ہاں، میرے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو دیوبندی کا کفر ثابت ہے وہ اس کے پیچھے نماز ہوگا، تو کیا صحیح ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، دیوبندی کا کفر کیا؟ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی دیوبندی عالم ہو، امام ہو، جب تک وہ کفر نہیں بکا تب اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگر کفر نہیں بکا ہے تو۔ شریعت کا معاملہ اصل میں انہیں معلوم نہیں ہے کہ شریعت کا معاملہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کانفرنس کر رہا ہوں، ذرا بات کرو ان سے۔ اچھا ہاں، మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి ہلو ہلو ہاں جی ہلو، بات کرو حضرت، بات کریے۔ ہلو جی 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 جی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو، جی کون بول رہا ہے؟ السلام علیکم۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ افضل نام ہے تمہارا؟ افضل جی افضل نام ہے، افضل۔ افضل، اچھا اچھا، کہاں سے ہیں؟ جی ہمارے گاؤں سے ہی ہے۔ کون سی جگہ؟ اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع۔ پرتاپ گڑھ، کانپور کے پاس؟ نہیں، یہ پریاگراج الہ آباد کے پاس ہے۔ ہاں ہاں ہاں، الہ آباد کانپور، ہاں جی جی، الہ آباد پرتاپ گڑھ۔ تو کیا معاملہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی کا کفر ثابت نہیں ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کی وہ امامت کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں بات یوں ہے کہ شریعت کا جو قانون ہے
اس کو فالو کرنا ضروری ہے، چاہے بندہ دیوبند کا رہنے والا ہو، چاہے بریلی کا رہنے والا ہو، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو، ہے نا، مدینے شریف کا ہو اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہو یا شریعت کی کسی بات کا انکار کرتا ہو، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہو، ہے نا، اور دیوبند کا ہو وہ رسول پاک کو دل سے مانتا ہو، شریعت کو پابندی سے فالو کرتا ہو، ہے نا، گستاخ رسولوں سے بچتا ہو، تو وہ مومن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات اگر سمجھ میں آئے تو ہاں نا کا جواب دیتے رہیے گا. مدینے میں رہنے والا ابو جہل لعنتی ہے. مکہ مدینہ کا جو ابو جہل ہے، سمجھ رہے ہیں، عتبہ شیبہ ہے، جتنے بھی کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں، یہ سب کے سب حضرت جی. حضرت اس شہر کی بات نہیں، مطلب عقائد کی بات جو دیوبند کے عقیدے میں وہ دیکھیے کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے بیک گراؤنڈ ضروری ہے. جی حضرت. ڈائریکٹ کسی کو کوئی بات بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتی. جی جی ہاں، اصل ہے محبت رسول اور عداوت رسول. ٹھیک ہے، یہ دو پوائنٹ ہے. اس کے دل میں عداوت رسول ہے، بغض رسول ہے، وہ مومن نہیں. اور جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ الحمدللہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو مگر مومن ہے، ایمان والا ہے، چاہے اس کے دل میں ذرے برابر ہی ایمان ہو. ٹھیک ہے. ہاں، اب دیکھیے مسئلہ اس طرح ہے شریعت کا کہ کسی کافر کے کفر کو جانتے ہوئے اگر اس کے کفر میں شک کیا تو شک کرنے والا کافر، اور کسی مومن کے ایمان میں اگر شک کیا تو شک کرنے والا پھر بھی کافر. ہم جان رہے ہیں یہ سچا پکا مومن ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ یہ غدار رسول ہے یا غدار رسولوں کے ساتھ رہتا ہے یا غدار رسولوں کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جگہ جگہ قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان لوگوں کو تم اپنا باپ، اور چاہے وہ تمہارے باپ ہو یا بھائی ہو، یہاں پہ سگے بھائی اور باپ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں تم دوست نہ سمجھو، دوست نہ جانو، دوست نہ بناؤ جو ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں. ایمان پر کائے کو کفر کو پسند کرتے ہوں. تو دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں انہوں نے کھلم کھلا کفر کیے ہیں. یہ چھپے ہوئے نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر پھر بھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کو علم نہیں ہے اور پھر کسی کے ذریعے سے اس کو معلومات ہوئی، کسی کا آیا، تو تحقیق کرے، جانکاری کرے، معلومات کرے. ٹھیک ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یار میں غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوں. جس طرح بچپن میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا کسی جواری کے پاس مت بیٹھنا، کسی شرابی کے پاس مت بیٹھنا، سمجھے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو یہ بھی بتانا چاہیے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، کہ بیٹا کسی وہابی دیوبندی کے پاس مت بیٹھنا، کہیں طرح ایمان برباد نہ ہو جائے. رب نے بھی جگہ جگہ منع کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ کسی بد مذہب سے اگر ملاقات ہو تو اسے سلام نہ کرو، وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب مت دو، اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو مت جاؤ، دیکھنے مت جاؤ، سمجھے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو، سمجھے. اگر اس کے یہاں شادی بیاہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے شادی بیاہ میں مت جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی مت پیو. بتاؤ اس سے زیادہ کیا خلاصہ ہوگا؟ یہ حضور کا فرمان ہے. آج کل لوگ عالموں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو بھائی فلاں تو ایسا بول رہا ہے، فلاں نہیں بول رہا ہے، فلاں رسول پاک کی حدیث بتا رہا ہے. سمجھے بھائی جان؟ تو دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر، ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانے وہ بھی پکا کافر، یا ان کے کفر میں شک کرے تب بھی کافر. اب میں کفر بتاتا ہوں آپ کو.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے مولوی اشرف تھانوی نے. ٹھیک ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہے جیسا جانوروں کا علم غیب؟ یہ توہین ہے کہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی؟ بالکل ہے. اب کوئی دیوبند کا عالم ہو یا بریلی کا عالم ہو، ٹھیک ہے، دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہو یا بریلی سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو بھی اگر کسی نے میلا کہہ دیا اہانت کی نیت سے، یہ بھی کفر ہے، گستاخی ہے. حضور کے اگر ناخن بڑے ہیں اور اہانت کی نیت سے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ مطلب ناخن ایسے رہتے یا ایسا میں نے مطلب ایسے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی گستاخی میں شمار کیا ہے علماء نے. تو پھر حضور کے علم پاک کو، حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دینا، پاگلوں بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دینا، میرے اور آپ کے علم غیب سے تشبیہ دینا، کیا مجھے اور آپ کو علم غیب ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے نا علم غیب، نہیں بچوں کو بھی نہیں ہوگا. مگر تھانوی جی کہہ رہے ہیں زید و عمر یعنی ہم اور آپ، یعنی کوئی دو شخص ہے نا، جیسے کسی نے کہا کہ زید یہ کہتا ہے، یعنی فلاں بندہ ایسا کہتا ہے، زید کا معنی کوئی بندہ. پھر وہاں جانوروں کا بھی نام لیا. بہرحال میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، اب بات بہت لمبی ہو جائے گی، مگر اب دوسری بات سنو. مولوی قاسم نانوتوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ختم نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. کیا بتائیے، اب کوئی نبی اگر پیدا ہوا اور اس کو نبی تسلیم کر لیا گیا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے؟ نہیں نا. اسی لیے قادیانی غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا تھا اور کتاب پیش کرتا تھا قاسم نانوتوی کی کہ دیکھو دیکھو قاسم نانوتوی صاحب تو تہذیب الناس میں کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھے؟ اچھا ایک اور دوسری بات بتاتا ہوں. یہ بتائیے کیا کسی مومن کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیوبندیوں کا یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. بتائیے آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں بھائی جان؟ ہاں، جن بھائی نے بات کرنے کی کوشش کی ہے یا کفر کو جاننے کی کوشش کی ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے کفر کو تلاش کریں، ان سے بات کریں، ان سے معلومات کریں. میرا نمبر دے دینا، ٹھیک ہے اکرم بھائی، میرا نمبر دے دینا ان کو، جو چاہیں گے میں وہ بات کروں گا. دیوبند کا کتنا ہی بڑا عالم ہو جس سے چاہیں بات کرا سکتے ہیں. میری حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام. حضرت جی دراصل بات یہ ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کو فالو کرتے ہیں، ہمارے عقیدے سے ہی ہیں، ہمارے دوست ہی ہیں. اچھا، لیکن ان کو حضور تعالی سریہ کو بھی مانتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے بتا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہاں کہ یہ کافر ہے کہ نہیں ہے، اور دیوبند کو جی اور وہ دیوبند کو فالو کرتا ہے، ٹھیک سے یہ بھی نہیں جانتے کہ دیوبند کو فالو کرتا ہے یا نہیں. اچھا ہاں تو دیکھیے ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا گیا، کیونکہ دیوبندیوں میں 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، بھولے میں ہیں، بے خبری میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں اور ابھی بھی میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر.
मेरी बात को नोट कीजिएगा। बेशक बेशक हाँ, मेरी बात को नोट कीजिएगा, नुक्ता दे रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला कि देवबंदियों के 4 अकाबिर पक्के काफिर। आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ जो असल है, ठीक है? वही हजरत, यही बात मैं भी इनको बता रहा हूँ अकरम हाँ भाई को जी कि अगर कोई इमाम इमामत कर रहा है और जी देवबंद से पढ़ा देवबंद से फारिग हुआ है जी, और उसके बारे में तुमको इत्तला नहीं है और वो चारों जो चारों अकाबिर बता रहे हैं आप, देखिए हजरत, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, काफी मानता है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको। हाँ हम किसान लोग हैं, खेती किसानी करते हैं। हाँ आप किसान हैं, खेती करते हैं? हाँ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने धान बोए हैं और गेहूं उतारा है उस पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? कभी ऐसा हुआ है कि गेहूं लगाए थे और चावल आ गए उस पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मगर अल्लाह चाहे हो भी सकता है। कभी, देखिए वो भी मैं बताऊंगा। जो बोएंगे वही काटेंगे, हाँ जो बोएंगे वही काटेंगे, हाँ हाँ ये कानून है। हाँ वैसे तो अल्लाह जो चाहे वो करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है। हाँ, किया है कि नहीं किया है? ऐसा किया है। हजरत माँ हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बगैर माँ के पैदा किया है। हाँ हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया है। ये उसकी शान है, ये उसकी कुदरत है। हाँ बेशक है। हाँ, मगर नियम कानून यही है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है और हम ये सोचे कि यार आम क्यों नहीं आ रहा है, ये कांटे क्यों आ रहे हैं, तो बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल के ही कांटे निकलेंगे। हाँ, तो देवबंदियों में जब आदमी पढ़ा है और उनका नजरिया लिया है, उनका अकीदा लिया है और उसने सीखा है कि नबी गैब नहीं जानते, उसने सीखा है कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, उसने सीखा है कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है, उसने सीखा है कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, तो फिर तो वही बकेगा ना वो जो उसने पढ़ा है। देखिए तो अगर वो ना भी बके तो उन 4 काफिरों को वो मुसलमान मानता है या काफिर मानता है, फिर बात यहाँ आएगी। अगर काफिर माने तो, काफिर माने तो वो मुसलमान है, सही है, सुन्नी सही अकीदा है, मगर उसको फिर खुल के उस बात का प्रचार करना चाहिए अहले सुन्नत वल जमात की तरह। इमामत ऐसे लोगों के पीछे है ही नहीं जो गूंगा शैतान की तरह बैठा रहे। जो हक बात ना बोलता हो, जो हक बात ना बोलता हो, उसको इमामत करने का हक नहीं है। नहीं, ऐसे गूंगे शैतानों के पीछे नमाज पढ़ना मना है। फितने के दौर में अगर कोई आलिम देख रहा है कि फितना हो रहा है, खुराफातें हो रही हैं और वो खामोश है, तो ऐसे आलिम की मिसाल है गूंगा शैतान। समझ गए हजरत? आदमी सबका अच्छा नहीं बन सकता, आदमी सबका अच्छा नहीं बन सकता, किसी का तो बुरा रहेगा। ठीक है? दीन इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं। मगर आज काफिरों को देख लो, हाँ, काफिरों के लिए अच्छा नहीं है ना। ऐसे ही हम अहले सुन्नत वल जमात वहाबी देवबंदी काफिरों के लिए अच्छे नहीं है, और हम पर वहाबी देवबंदी मुशरिक के फतवे लगाते हैं, गुमराही के और बिदती के फतवे लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आज तारिक जमील वही बिदत कर बैठा है। ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि भाई नमाज जनाजा के बाद कोई दुआ नहीं है, नमाज जनाजा हो गई, बस हो गया खत्म। तारिक जमील ने बाद नमाज जनाजा अपने बेटे की नमाज पढ़ाने के बाद दुआ की है, और वो भी हाथ उठा के। और आप कभी जनाजे में देखना तो वहां भी पिछवाड़े पे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, समझे? हाँ, और फिर दूसरी बात, हम लोग मैयत की इसाले सवाब के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी 2-3 दिन बाद
ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آج طارق جمیل نے یہ بتا دیا کہ بریلوی لوگ حق پر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حق سر چڑھ کر بولتا ہے حضرت، ہاں حق سر چڑھ کر بولتا ہے، اور جو عالم خاموش رہے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھنا، وہ امام جو ہے امامت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو مقتدیوں سے ڈرتا ہو تو وہ امامت نہیں کر رہا ہے، وہ غلامی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں، مسجد آ گئی، بعد میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹھیک۔ سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ اور عزیزان گرامی، آج کا یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا۔ آقا کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ گر پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا۔ فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد۔ السلام علیکم۔ ہاں، فائدہ کیا تھا دوا، 74 کلو کی تھی، اب 70 کلو ہوں۔ فائدہ کیا ہے، پہلے سے دبلی بھی ہو گئی ہوں، پیٹ بھی اندر چلا گیا ہے۔ دوا فائدہ کیا ہے، لیکن وہی 1 مہینہ ہم نے دوا کیا ہے پورا، لیکن 4 کلو گھٹی ہوں۔ فائدہ کیا ہے ہم کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دنوں پہلے آپ کو بالوں کا کورس دیا تھا، جی اور پہلے بال یہ بالکل چھیدے چھیدے تھے اور پورا سر اندر سے زیادہ گنجا تھا میرا۔ جی 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 جی، میں نے آپ سے دوائی لی تھی جی، تو اس سے مجھے ریلیف ملا ہے ماشاء اللہ۔ کافی۔ مجھے جب سب گنجا گنجا کہتے تھے دور سے کہ گنجے بھائی یہاں آؤ، گنجے بھائی یہاں آؤ، جی، لیکن مجھے اس سے شرم آتی تھی، تو میں نے کہا لاؤ اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ تو آپ کے تیل سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے، کافی دگنا معاملہ اثر ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء ابھی اللہ۔ 2.5 سے 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے۔ اچھا اچھا، 2.5 سے 3 مہینے آپ کو ہو 2.5 سے چکے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، اور رزلٹ میں ماشاء رزلٹ اللہ جو ہے دگنا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ 51 سال کی میری عمر ہے۔ میری بھی اتنی سوچ نہیں تھی، نہ آپ نے تو مجھ سے منع کرا تھا جی کہ پیسے خراب جائیں گے، لیکن میں نے کہا پیسے خراب جائیں لیکن ایک بار میں استعمال ضرور کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی جی، چلیے، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ ابھی تو ہے ہی، میں جو ہے اس میں لگا ہوا ہوں ابھی۔ ماشاء اللہ۔